معزز سامعین اکرام اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ جنات والا مریض کے اوپر ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس بیماری کو سمجھنا ضروری ہوتی ہے اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ مرض میرا جناتی ہے، کیونکہ جب انسان علاج کرتا ہے تو اس کے سامنے بڑے تجربات آتے ہیں اور پھر میں اس تجربے کی بنیاد پہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچی رہے، اور ثواب کی نیت سے کہ پوری امت مسلمہ میں کہ انسان بیماریوں سے بچ جائے، تکلیف سے بچ جائے، اس کے لیے ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ پوری انسانیت کے اندر یہ پیغام پہنچ سکے۔ تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جس انسان کے اوپر جناتی اثرات ہوتے ہیں، جن بدن میں داخل ہوتا ہے، حالانکہ بعض اوقات وہ تو بالکل جن بدن میں داخل ہو کے تو انسان کو مجنون اور دیوانہ کر دیتا ہے، یعنی ہوش و خواص اس کے گم ہو جاتے ہیں، یا اسے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، یا اس کی زبان سے وہ جن بولنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ تو عام انسان سمجھتا ہے کہ جیسے ہی وہ جن بدن میں داخل ہوتا ہے تو انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس انسان کے اوپر جنات کے اثرات ہیں۔ لیکن ایک بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کے بدن میں جن جیسے داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے میں جسم کے اوپر یعنی کہ جلن محسوس ہوتی ہے، جیسے سر ہے تو سر میں آپ کو جلن محسوس ہوگی، یا جسم کے کسی بھی حصے میں یا معدے میں آپ کو بہت زیادہ جلن محسوس ہوگی، یا جسم میں کسی جگہ پہ درد کا ہونا، یعنی جیسے آپ کو کمر میں درد ہو رہا ہے تو مسلسل درد رہنا، پھر جیسے ہی اس کا علاج کیا جاتا ہے کبھی ٹھیک ہو جانا، کبھی درد ہو جانا، اور پھر اسی طرح معدے میں تکلیف کا ہونا، جلن ہونا، پھر ٹھیک ہو جانا، یعنی کسی وقت درد کا ہونا، جلن کا ہونا، کسی وقت ٹھیک ہو جانا۔ پھر ایسے مریض پہ جس وقت رقیہ کیا جاتا ہے تو رقیہ کرنے پہ جلدی جلدی یہ جن حاضر نہیں ہوتا۔ اس میں ایک بیماری اس سے بھی ہوتی ہے، یہ بھی جن جلدی جلدی حاضر نہیں ہوتا، لیکن ایک بیماری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی کنڈیشن بتا رہا ہوں، تو یہ جن جو ہے جلدی جلدی حاضر نہیں ہوتا، تو اس مریض کے لیے تھوڑا سا اس کو دم کرنا پڑتا ہے، اسے کچھ آیتیں سننی پڑتی ہیں، کچھ آیتیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ جیسے جیسے وہ آیتیں پڑھتا ہے، جیسے جیسے وہ آیتیں سنتا ہے تو اندر وہ جو چیز ہوتی ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کا تحمل نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ جن جو بدن میں داخل ہوتا ہے یہ ظالم ہوتا ہے، اور جو انسان ظالم ہوتا ہے وہ نیک اعمال کرنے سے دور ہوتا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس سے اس کا دل اندر سے جو جن اندر داخل ہوا ہوتا ہے وہ اس کی تاب نہیں لا سکتا، اس کا دل اکتاہٹ میں چلا جاتا ہے، اور وہ یعنی اس چیز کا تحمل نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت انسان قرآن پاک سنتا ہے تو جو نیک آدمی ہوتا ہے تو دل کرتا ہے اس کا کہ قرآن سنتا رہے، اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس نے قرآن سنا نہیں، قرآن نمازوں میں لگا نہیں، تو یہ انسان جلدی جلدی قرآن کو زیادہ سن بھی نہیں سکتا اور نفلی عبادت میں بھی یہ انسان نہیں لگتا۔ تو اسی طرح یہ جو دل اندر میں جو جن ہے نا، وہ کیونکہ ظلم کی وجہ سے داخل ہو رہا ہے، تو ظلم کی وجہ سے داخل ہونے والا انسان ہو یا جن ہو، وہ نیک اعمال میں رغبت نہیں کرتا، اس کا دل اندر سے پھر اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے قرآن سننے سے، تو پھر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس جگہ سے بھاگوں یا اس کے جسم سے باہر نکلوں۔ تو ایسے مریض کے اوپر جس وقت اس کے بدن میں تکلیف ہو رہی ہو جگہ جگہ پہ، تو جب اس کا رقیہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ یعنی کہ 2-3 دفعہ بعض اوقات دیکھا گیا، بعض اوقات 4-5 دفعہ کہ وہ دم کیا جاتا ہے، دم کرنے کے بعد آیتیں سنائی جاتی ہیں، تو پھر جس وقت مریض معالج کے پاس آتا ہے تو وہ جن حاضر ہو جاتا ہے۔ جب وہ جن حاضر ہوتا ہے تو حاضر ہونے سے پہلے اس کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ مریض کیا ہوتا ہے؟ روتا ہے۔ رونے سے کیا مراد کہ وہ جن یا تو عشق کی وجہ سے بدن میں داخل ہوا ہے، یا اس کے جسم سے جدا نہیں ہونا چاہتا، تو جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ بھی تم کیوں داخل ہوا، تو پھر وہ یعنی کسی چیز کی تاب نہیں لا سکتا اور اپنا عذر پیش کرتا ہے، اور وہ روتا اس کر کے کہ یہ جو مریض ہے یہ جو پڑھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، تو مجھے اس سے جدا ہونا پڑے گا اور میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، تو یہ اس بات پہ روتا ہے، اس بات پہ روتا ہے۔ تو رونے کی جو وجوہات چل رہی ہیں وہ اس سے جدا ہونا ہے۔ تو پھر جس وقت جیسے ہی روتا ہے تو پھر اس سے مخاطب کر کے اسے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بتاؤ تم کیوں اس کے بدن میں داخل ہوئے، تو وہ اپنا جیسے عذر پیش کرتا ہے تو اس کے عذر کو قرآن حدیث کے مطابق ٹالا جاتا ہے کہ بھی تیرا شرعی حق نہیں ہے کہ تم اس کے بدن میں داخل ہوا ہے، اور اس کے بدن میں شرعی طور پہ تو جو ہے نا اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے کہ کسی کی ملکیت میں داخل ہونا تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو پھر وہ قرآن سننے کی وجہ سے یعنی وہ اس چیز کی تاب نہیں لا سکتا کہ اس کے بدن میں رہے، تو پھر الحمدللہ کبھی یہ علاج میں 1 مہینے کے اندر یہ علاج ہو جاتا ہے،
کبھی اس کے 2 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، کبھی 3 مہینے بھی، بعض اوقات دیکھا گیا کہ ہفتے 2 کے اندر بھی یہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مریض کو تھوڑے سے علاج کی ضرورت ہے اور اس طرح وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔